الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، اس مسجد میں جمعے کی نماز ٹھیک 1:30 بجے ہوا کرتی ہے، اور جیسا کہ بھائیوں نے مجھے بتایا کہ آج 1:45 بجے ٹائم رکھا گیا ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس 15 منٹ ہیں۔ ان 15 منٹوں میں دین کی کوئی بات عرض کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ بولنے والا بھی اپنے آپ کو پہلا مخاطب سمجھے اور عمل کرنے کا ارادہ کرے، اور سننے والوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اس نیت سے سنیں، اس ارادے سے سنیں کہ آپ اپنی زندگی میں جب اس طرح کا کیس آئے گا تو آپ وہی رویہ اپنائیں گے جو رویہ اس میں میسیج آ رہا ہے، یعنی جو کہا جا رہا ہے اس بات میں جو میسیج ہے۔ جب ہماری زندگی میں اسی طرح کا کیس آئے گا تو ہم اسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جب بات سامنے آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی، تو اس کو سمجھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اپنانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس اپنانے میں اپنے آپ سے بہت لڑنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، تبھی انسان اپنا سکے گا، اور جب اپنانے میں کامیاب ہوگا تو بہت بلندیاں مل جائیں گی۔ حضرات، انسان کو دنیا میں زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ کوئی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے انسان کے پاس سب کچھ ہو، دولتیں ہوں، وسائل ہوں، فیسلٹیز ہوں، یعنی جتنی چیزیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں وہ ساری اگر ہوں گی تب بھی انسان محتاج ہے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ ظاہر ہے کھانا پینا کا انتظام کرے گا تو اسے انسانوں کے ساتھ مل کر ہی کرے گا، نکاح کرے گا تو سسرال والوں کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، گھر میں بیوی آ گئی، بچے ہو گئے تو خاندان وجود میں آ گیا۔ جن ماں باپ کے گھر میں یہ پیدا ہوا ہے وہ ماں باپ کا ایوارڈ نہیں کر سکتے۔ انسان جاب کرے گا، بزنس کرے گا، مزدوری کرے گا تو انسانوں کے ساتھ ہی رہ کر کرے گا، تو انسان انسانوں کے ساتھ رہنے پر ایسا مجبور ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ پہاڑوں پر اگر زندگی گزارے گا تو وہاں بھی اس کو کہیں نہ کہیں انسانوں کی ضرورت پڑے گی، تو انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہے، اور دوسرے انسانوں میں ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، یہ تو گھر کے اندر ہوا، پھر پڑوسی بھی ہیں اور رشتے دار بھی ہیں، اور آگے جب سرکل بڑھے گا تو اگر آپ بزنس کر رہے ہوں گے تو کسٹمر ہوں گے، اور اگر آپ کسٹمر ہیں تو بزنس کرنے والے کے ساتھ آپ کو تعلق جوڑنا ہے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ چاہے گورنمنٹ، تو لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں گے، اگر آپ ٹھیکیداری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تبھی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ تو غرض ہے کہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے معنی یہ ہیں کہ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، ڈاکٹر ہوگا تو پیشنٹ، وکیل ہوگا تو کالج، افسر ہوگا تو ماتحت، پڑوسی ہوگا تو پڑوسی، دوست ہوگا تو دوست، ان سب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور جب ان سب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو زندگی میں بار بار ان کی طرف سے تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، ناگواریاں بھی آ سکتی ہیں، اذیتیں بھی پہنچ سکتی ہیں، کبھی وہ جان بوجھ کر کبھی بھولے سے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تصور۔ خدا نہ خاصہ ہم کو دکھ تکلیف پہنچی والدین سے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا نہ خاصہ ہمیں تکلیف و دکھ پہنچی ہماری اولادوں کے ذریعے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا نہ خاصہ ہم کو کوئی تکلیف پریشانی آئی ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے تو اس وقت ہمارا رویہ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ خدا نہ خاصہ پڑوسی کے ذریعے سے ہم کو کوئی دکھ پہنچا تو کیا ہونا چاہیے؟ یا کسی عام مسلمان سے ہم کو یا کسی عام انسان سے اگر ہم کو تکلیف ہوتی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، سامنے سے دوسرا گاڑی والا آیا، اس نے رانگ سائڈ لی اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یہاں سے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ زندگی میں ہزاروں مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی یہ سوال آئے گا کہ آپ کے ساتھ ناگواری کا معاملہ ہوا، اذیت پہنچائی گئی زبان سے یا رویے سے، تو آپ کا رویہ یہاں سے کیا ہوگا؟ آپ کا رویہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس آئے گا، آپ طاقتور ہیں، خدا نہ خاصہ بدکلام ہو، پاور آپ کے پاس ہو، تو پھر آپ یہاں سے ریاکٹ کریں گے، بہت سخت ریاکٹ کریں گے، ہو سکتا ہے گالیاں دیں، ہو سکتا ہے مار پیٹ پر آ جائیں، جیسا وہاں سے رویہ ہوگا اس سے بڑھ کر کے یہاں سے رویہ آپ اپنا سکیں گے اگر آپ کے پاس پاور ہوا،
اگر آپ کے پاس سورس ہوئے، اگر آپ خاندانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں میں بڑا ہوں، تو دوسری کی طرف سے تکلیف پہنچی تو یہاں سے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں، کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بولنے والے کے لیے بھی ہے، سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بڑے سے بڑے آدمی کے لیے بھی یہی سوال ہے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے لیے بھی یہی سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا رول ماڈل کرے گا۔ تو سوال یہ کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہم اس معاملے میں کس کو اپنا نمونہ بنائیں گے؟ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ایک دم رول ماڈل ہوتا ہے۔ کپڑے کیسے پہننے ہیں کہ جیسے پہن رہے تھے لوگ، مکان کیسے بنانا کہ جیسے آج کل ٹرنڈ ہوگی مکان بنانے کی، خدا نخواستہ بیمار ہو گئے علاج کیسے ہوتا ہے جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کراتے ہیں، ڈائگنوسس ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے ہر معاملے میں دائیں بائیں کیسے ہوتا ہے، تو ایسے ہم بھی دیکھیں گے دائیں بائیں میں کیا ہوتا ہے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ رول ماڈل انسان ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ۔ بس ہم دیکھیں گے ان کا رویہ کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، اور ان کو اللہ نے رول ماڈل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم زندگی کے ہر معاملے میں وہ کرنا جو تمہارے لیے یہ رول ماڈل کرے گا، یعنی اسوہ حسنہ جو کرے گا تم بھی وہی کرنا۔ اب دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم رول ماڈل بنا کر چلتے ہیں اللہ کے نبی، اور ہم ساری کائنات۔ اب میں مثال بتا رہا ہوں، اس کے بعد ساری کائنات۔ میں بات سمجھانے سے پہلے ایک اور مثال بھی پھیلا رہا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں جو پہلے جیل میں تھے، بعد میں وہ رہا ہوئے اور ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ جیل میں رہے وہ 20-25 سال۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو، پڑھا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو، لیکن بہرحال یہ مان کر کے چلیں کہ ساؤتھ افریقہ میں نیگرو قوموں میں، حبشیوں میں ایک لیڈر صاحب تھے جو وہاں کوئی پولیٹیکل مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ تھا، وہاں ان کا ٹکراؤ چل رہا تھا کالوں اور گوروں کا، اس کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور جیل میں وہ 20-25 سال رہے۔ اس کے بعد جب وہ رہا ہو گئے تو بہت زیادہ مقبول تھے، پھر وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، پریزیڈنٹ بن کر ان کی زندگی گزاری، ان کی وفات بھی ہو گئی۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ جب یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو ایک دن یہ شہر کا دورہ کر رہے تھے، تو شام کو ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ شام کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے، وہاں دیکھا ریسٹورینٹ کے کسی کونے میں کوئی صاحب کھانا کھا رہے ہیں اپنا کھانے کا آرڈر دے کر کے۔ جب اس نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب یہاں آ گئے تو وہ گھبرا گیا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ کھانا اس کو مشکل ہو گیا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اسے دیکھا کہ اسے بلا کر کے لاؤ، اپنے سامنے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اسے کہا کھاؤ، لیکن وہ کھا نہیں پا رہا تھا، وہ بہت زیادہ بے قراری میں تھا، اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے تو کیا پریشانی ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ کھانا ختم ہو گیا تو پریزیڈنٹ صاحب نے پی اے سے کہا کہ اس کو کہو جائے، چلا جائے، اور اس کا پیمنٹ خود ہی تم ہی کر دینا۔ پی اے صاحب سے کہا، وہ آدمی چلا گیا۔ پی اے نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ اس بیچاری کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، وہ اطمینان سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا مجھے معلوم کیا پریشانی۔ پھر انہوں نے کہا میں جب جیل میں تھا تو یہ شخص ایک افسر تھا وہاں، اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ اگر مجھے ٹارچر میں، انٹروگیشن میں اگر میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو یہ مجھے پانی پلائے گا، لیکن یہ پانی پلانے کے بجائے مجھے پیشاب پلانا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پریزیڈنٹ بنے گا اور ٹریس ہو جائے گا۔ تو اب یہ مجھے دیکھ چکا کہ یہ اس کو یہ فکر ہو گئی ہوگی، اس نے مجھے پہچان لیا، اب نہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بس یہ تو ظاہر آپ کے مطلب کا واقعہ نہیں ہے، اس میں سے جو مجھے عرض کرنا ہے وہ آپ سنیں۔ نیلسن منڈیلا ایک شخص کا نام ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، اور کسی طرح سے اس کو فون نکالو، اس کو فون کرو اور اسے کہو میں جب جیل میں تھا تو میں نے وہاں پرافٹ محمد کو پڑھا ہے، اور وہاں میں نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے مکہ اپنے کنٹرول میں کیا تھا تو اپنے ظالموں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ میرا رول ماڈل وہی ہے، اس کو اطلاع کر دو کہ تم نے میرے ساتھ جیل میں جو کچھ کیا ہے وہ ہوا ہے، میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں۔ رول ماڈل کا مطلب یہ ہے۔ اب دیکھیں
میرے بھائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے، بیماری سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ایک ہفتے تک ہمارے نبی مسجد میں آتے رہے نماز پڑھانے کے لیے، ایک ہفتے تک آتے رہے نماز پڑھانے کے لیے۔ پھر جب بیماری بڑھ گئی تو آنا مشکل ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنا دیا اور ان سے کہا کہ ان سے ابوبکر صدیق سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخری نماز جو ہمارے نبی نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی، جمعرات کا دن تھا۔ مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے۔ ابوبکر صدیق کو اطلاع کر دی، ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ٹھیک، اگلا دن جمعہ، پھر سنیچر، پھر اتوار، پھر سوموار کے 10 یا 11 بجے اللہ کے نبی کی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جو بیچ میں 3 دن گزرے ہیں، ان 3 دنوں میں ہمارے نبی کے ذہن میں ایک پریشانی رہی، اور وہ یہ ہو سکتا ہے زندگی کے اس پورے سفر میں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی تو مجھے معافی کرا دیجیے۔ بہرحال دوسرے تیسرے دن آپ کو ذرا سا آرام ہوا تو آپ مسجد میں چل کر کے آئے۔ 2 صحابیوں کے کندھوں پر ہاتھ ہیں، ایک حضرت عباس ہیں، ایک حضرت علی ہیں۔ آہستہ آہستہ چل کر مسجد میں آئے اور ممبر پر بیٹھے اور بہت ساری باتیں فرمانے کے بعد فرمایا، اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بتا دیں، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے تو آج ہی وصول کر۔ بس میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو آج ہی بتا لے، کسی کا میرے ذمے کوئی حق ہو تو آج ہی وہ حق وصول کر دو۔ اللہ کی رحمت العالمین سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے، لینے سے کھڑا۔ انہوں نے کہا حضرت فلاں جگہ آپ نے ڈنڈے سے مجھے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ جو ڈنڈا آپ نے میرے پیٹ پر مارا تھا اس کا مجھے پتا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ضرور۔ سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا۔ جیسے آپ کبھی پرائر میں بچوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا پیچھے ہو جاؤ، تو یہ کندھے سے کہا بیٹا پیچھے ہو جاؤ، بیٹا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی رہی ہے تو آپ نے کہا ذرا پیچھے ہو جائیے آپ، تو پیچھے ہو جائے۔ یہ جو پیٹ پر لگا ہے یہ کوئی مارا نہیں ہے، لیکن اس کو مارنے کا کیس بنایا اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ شخص آگے آیا، اللہ کے نبی ہم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تو بدلہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ وہ سامنے آیا، کہا آپ کے مبارک پیٹ پر کپڑا ہے، میں اس حال میں بدلہ نہیں لوں گا، بدلہ برابر نہیں ہوگا، آپ کپڑا ہٹائیے۔ آپ نے اپنا کرتے مبارک پر اٹھایا، وہ شخص آگے آیا اور یہاں پر بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا مجھے تو یہ بدلہ لینا۔ اس شخص نے کیا کیا ہمیں وہ نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو میں آج ہی میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر کر رہے ہیں، راستے میں رات ہو گئی، اندھیرے میں آرام کر رہے ہیں ریگستان کے اندر۔ کوئی صحابی وہاں سے گزر رہے تھے اندھیرے میں تو ان کے پاؤں سے ہمارے نبی کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی۔ حضور بیدار کر رہے، تو جاگنے کے بعد آپ نے کہا او خدا کے بندے کون ہے تو، تیرے پاؤں سے مجھے ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہاں پر لفظ ہے یا عبداللہ اوجعتنی، اے اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف پہنچا۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا تو اللہ کے نبی تھے اور میرے پاؤں سے ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی، جان بوجھ کر تو نہیں لیکن بہرحال غلطی ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، چلا گیا واپس۔ وہ پریشان ہے کہ میرے ذریعے سے ہمارے نبی کو ٹھوکر لگ گئی، اور اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ میرے جملہ کہنے سے یہ پریشان ہو گیا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں صبح جا کر معافی مانگوں گا، اور اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں کہ صبح ہو جائے تو میں ہی معافی مانگوں گا، کیونکہ میرے جملے کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آ گیا ہوگا۔ صبح کو وہ انتظار، وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا آنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلوایا، بلوایا تو کہا رات جو تم سے ہوا اس پر میں نے جو جملہ کہہ دیا، اس میرے جملے کہنے کی وجہ سے تم کو جو پریشانی ہوئی میں اسی معافی چاہتا ہوں۔ بس یہ ہے ہمارے روح۔ میرے بھائیوں، زندگی گزارنی ہے ماں باپ کے ساتھ، زندگی گزارنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، زندگی گزارنی اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، زندگی گزارنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ آپ سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلو بھی ہوں گے اور ٹیچرس بھی ہوں گے۔ آپ ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں گے، آپ کے سامنے پیشنٹ بھی ہوگا۔ آپ کورٹ میں ہیں، آپ کے سامنے آپ کا کلائنٹس ہوگا، وکیل ہوگا اور جج ہوں گے۔ زندگی انسان کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہمارے رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم اس سے انتقام لینے سے پہلے ہی ہم اس کو یہیں سے معاف کرنے والے بنے، چاہے وہ معافی مانگے یا نہ بنے۔ اور اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں جناب، میں نے اگر کہا میں نے کون سا غلط کہا، اب واقعی آپ نے چوٹ ماری تھی،
میں نے کہا جملہ غلط تو نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے غلط جملہ کہا، تھا بھی نہیں غلط جملہ، بات تو صحیح ہے۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتے جیسے ہم میں سے کوئی انسان اگر ہوگا تو کیا کہے گا، اور بھائی کون ہے تجھے نظر نہیں آ رہا، تو دیکھ کر نہیں چلتا، تو بیان ہے کیا ہے، اس طرح کے کیوں چل رہا ہے، اس طرح کے جملے ہم جیسے لوگ بد کلامی کریں گے۔ اللہ کے نبی کی زبان پر تو بد کلامی نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا، یا عبداللہ اوجعتنی، اللہ کے بندے تو نے مجھے چوٹ ماری، اور بات صحیح، اتنا جملہ۔ اس پر وہ صحابی پریشان ہو گئے، حضور اس پریشانی کی وجہ سے پریشان۔ یہ بھی ہو سکتا تھا صبح بلا کر پوچھے تم کیسے چل رہے تھے، تمیز نہیں تھی تمہیں، یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ اس نے کیا کیا، میں نے جو جملہ بولا ہے اس جملے بولنے کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس کائنات کے سربراہ اعظم، اس کائنات کے رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دو۔ اس صحابی کا نام تھا ابو جہل، قبیلہ غفار کیا، ابو جہل غفاری، پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کبھی ریفرنس دیں گے اپنے نبی کے کمال کو بیان کرنے، اخلاق کو بیان کرنے کے لیے، آپ کو چاہیے کوئی بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو جواب، طائف سے جیرانہ آ رہے تھے، راستے میں رات گزاری ہے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا، جس صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ صحابی کا نام تھا ابو جہل غفاری، غفار کبھی نہیں کہنا، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں غفاری، یہ غفار نہیں ہے غفار۔ تو ابو جہل غفاری کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا، بات ختم ہو گئی ہے، صرف ایک منٹ باقی ہے۔ ہم سب یہ طے کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے کسی بھی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ماں باپ کو، نہ بہن بھائیوں کو، شادیاں نہ ہوئی ہوں تو نہ دوستوں کو، شادیاں ہو گئی ہوں تو نہ بیویوں کو، نہ پڑوسیوں کو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ بس حدیث رقم میں بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ، اللہ کہتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کا حرام کیا، فلا تظالموا، خبردار کسی کو ظلم مت کرنا۔ ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، رویے سے ہوتا ہے۔ جناب ظلم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دو لڑکے ایک کمرے میں ہیں اور آپ بہت تو بار بار اٹھ رہے ہیں، اس کی نیند خراب ہو گئی، یہ بھی ظلم۔ آپ نے دروازہ کھولا، اسے آواز ہوگی، اس کی نیند ٹوٹ گئی، یہ بھی ظلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اتنی آہستہ سے اٹھتے تھے، عائشہ کہتی ہیں کہ میری نیند خراب نہیں ہونی چاہیے، وہ تو آہستہ آہستہ اٹھتے تھے، آہستہ دروازہ کھولتے تھے، اور عائشہ وہ کہتے ہیں میں تو جاگتی رہتی تھی، میں دیکھتی رہتی تھی کہ کیسے اٹھ رہے ہیں اور کیسے ایسا دروازہ کھول رہے ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ زندگی کے پارٹنر کے ساتھ رویہ ایسا، تو ہم دوسرے انسان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے ہر مسلمان کے لیے رحمت بنے، مسلمان دوسری کسی مسلمان کے لیے زحمت اور اذیت نہ بنے۔ اگر ہم نے زندگی میں یہ روش اپنا لی تو ہم رحمت للعالمین کے سچے امتی ہیں۔ اللہ کرے ہمارا مزاج ہے۔ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن ہم کوئی غلطی نہیں کریں۔ جو غلطی وہاں ہو سکتی ہے، جو غلطی اس جگہ کی جاتی ہوگی، ہم وہاں وہ غلطی بالکل نہیں کریں گے، اس لیے کہ سی سی کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو بعد میں کیمرہ کیچ کر دے گا۔ اور کیمرے کے آج ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیوں؟ سب کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرہ لگا ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ نے اس ٹریفک رول کی خلاف ورزی کی تو ہو سکتا ہے کل تو آپ کے پاس چالان آئے گا اور فوٹیج دکھا دیں گے کہ ابھی غلطی کر رہے ہیں۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں، سی سی کیمرہ کا کام کیا ہے؟ ریکارڈنگ کرنا، کس چیز کی؟ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کے ریکارڈنگ کرنا۔ جو ہو رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کے نتیجے میں کے ساتھ دیکھو جو بھی سزا ہوگی وہ سزا لگ سکتی ہے۔ سی سی کیمرہ کا دوسرا کام کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کرنا۔ جب انسان کی بنائی ہوئی مشین، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ انسان کے تمام ایکشنز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے کہیں چھپ نہیں سکتے، تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم جو کچھ بولو گے میں سن رہا ہوں، تمہاری کوئی چیز مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے، تم چھپنے کی تمام کوششیں کرو لیکن چھپ نہیں سکتے، چاہے تم اندھیرے میں جاؤ، چاہے زمین کے اندر چلے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، چھپا اپنے آپ کو چھپانے کی جو بھی تدبیر تمہارے بس میں ہے کرو، لیکن مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ کیسے چھپ پاؤ گے؟ تمہارے دل کے اندر اگر کوئی خیال آتا ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم جب دماغ میں کوئی چیز آئے گی بعد میں
پہلے دل میں خیال آئے گا، پھر دماغ میں جائے گا، پھر دماغ اس کی پلاننگ کرے گا، پلاننگ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ ایکشن کرے گا. اور یہی ہوگا، پہلے دل میں خیال آئے گا، پھر دماغ میں چلا جائے گا، دماغ اس کی پلاننگ کرے گا، پلاننگ کرنے کے بعد پھر دیکھے گا اس کام کو میں ایسے کروں گا. بس الگ فرض کیجیے ہم مسجد میں آئے، ہم نے دیکھا وہاں ایک آدمی کا جوتا بہت اچھا ہے، تو دل میں خیال آیا میں جلدی سے نکل کر کے جوتا اٹھا لوں گا. غلط خیال ہے لیکن آیا. اب دماغ اس وقت سوچنے لگے کہ صاحب اگر مجھے یہ کرنا ہے تو اس میں خطرہ کرنا ہے، مجھ کو دیکھنا نہیں چاہیے، ساتھ میں وہ آدمی نہیں نکلنا چاہیے، کب مجھے چلنا ہوگا، سلام کھیلتے ہی نکل جاؤں گا تبھی میں کر پاؤں گا یہ کام. اب یہ دماغ پلان بنا رہا ہے اور اخیر میں آپ پلان بنا کر کے طے کر سکیں گے آپ نکل جائیں گے وہ جملہ کرنے کے لیے. یہی ہوتا ہے. ہم نے جب کسی برائی کا خیال کیا اور دل میں خیال آیا کہ ہمیں کرنا ہے، دماغ پلاننگ کرے گا، اس کے بعد انسان ایکشن کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دماغ کی پلاننگ تو بعد میں ہے، جب تمہارے دل میں خیال آیا اس کو میں بھیجا دوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری باڈی میں کیا کیا ہونا چاہیے میں نے مہیا کیا ہے. تم کو نہیں معلوم تھا کہ تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، میں نے تمہیں آنکھیں دی. تم کو نہیں معلوم تھا کہ تم کو سننے کے لیے کان چاہیے، میں نے کان دیا اور سننے کا سسٹم کھڑا کیا. تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تم کو بولنے کے لیے زبان ہونی چاہیے، میں نے زبان دی اور بولنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے اور بہت کچھ ہے. وہ میڈیکل کالج میں جا کے سمجھ میں آ جائے گا، جب میڈیکل کا لیکچر سنیں گے تب پتا چلے گا کہ بولنے کے لیے انسان کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، تب انسان بول پاتا ہے. میں سمجھانے کے لیے آسان سی مثال دیتا ہوں. ہم اتنا جانتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کھانے کی چیز ہم نے دانتوں کے سے کاٹی، چبائی اور نیچے اتارا، اتنا ہم، لیکن اتنا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ. مثلا ہمارا نرو سسٹم کام کر رہا ہے تب ہم چیز اٹھا پائے. اگر نرو سسٹم کام نہ کرتا تو یہ ہاتھ ایسے ہوتا تو چیز ہی نہیں اٹھ پاتی. پھر ہمارے دانت موجود ہیں، ہم دانتوں سے چیز کو کاٹتے ہیں، دانت نہیں ہوتا تو چیز کرنا مشکل. پھر دانتوں نے چبانے کا سسٹم شروع کیا اور چبانے کے لیے ہم نے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہے، دماغ کو کرش کرتے رہیں گے، دانت کرش کرتے کرتے پھر جیسی چیز ہوگی ویسے ہی. ادھر والے دانت زیادہ خطرناک کرشنگ کرتے ہیں، سامنے والے صرف کاٹتے ہیں. تو یہ دانت اپنا کام کر رہے ہیں، یہ دانت اپنا کام کر رہے ہیں. کرشنگ کے دوران اس لقمے کو راؤنڈ لگنا چاہیے، راؤنڈ نہیں لگے گا تو یہ چبے گا نہیں اور یہ ایک ہی جگہ پر پستا پڑتا رہے گا اور باقی جو ہے وہ انکٹا رہے گا. تو زبان اس کو گھماتی رہے گی، دانتوں کے نیچے لاتی رہے گی، دانت اپنا کام کرتے رہیں گے. زبان گھما رہی ہے، دانت اپنا کام کر رہے ہیں، دانت چبانے کا کام کر رہے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ زبان خود دانت کے نیچے نہیں آتی، اور اگر کبھی آئی ہوگی تو تکلیف کتنی ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے صاحب، ہو گیا. یہ جو کرشنگ چل رہی ہے، اس کرشنگ کے ساتھ اب اس میں ایک لوشن بھی ملنا چاہیے جو آگے چل کر کے ڈائجسٹو سسٹم میں سپورٹ کرے گا. وہ لوشن کیا ہے؟ وہ منہ میں جگہ جگہ سے پانی نکلتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں لعاب. یہ لعاب نکل رہا ہے اور یہ میڈیکل والے جانتے ہوں گے 6 جگہ سے انسان کے منہ میں لعاب نکلتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، ہو گیا یہ سارا، یہاں تک تو سب کو معلوم. اس کے بعد دیکھیے حلق کے نیچے سے جھٹکا لگے گا، اس کے بعد لقمہ نیچے جائے گا، اور اگر وہ جھٹکا نہیں لگے گا تو لقمہ نیچے نہیں جائے گا. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جانوروں کو پانی پیتا ہوا دیکھ لیں، یہاں ڈھک ڈھک ہوتا رہے گا. جب تک وہ جھٹکا نہیں لگے گا لقمہ نیچے نہیں جائے گا، منہ میں وہی رہے گا. آپ منہ پانی لے کے رکھ لیں، وہی منہ میں پانی رہے گا. ایسے کریں پانی جائے گا نہیں، چل تک آپ میں کر لیں، اس کے بعد نیچے جائے گا، ورنہ وہی منہ میں رہے گا. اور یہ جو جھٹکا لگنے کا سسٹم ہے یہ اتنا عجیب ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں، انسان اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. یعنی وہ واضح کر ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب میں پلان بنا رہا ہوں جھٹکا دینے کا پھر نیچے اتاروں گا، نہیں. بالکل آپ نے لقمہ منہ میں رکھا، ادھر سے موبائل ہے، ادھر سے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے لقمہ پہنچ گیا، دانت اپنا چبانے کا کام کر رہا ہے، دماغ میں چیک کیا، لقمہ تیار ہو گیا، دماغ نے یہاں آرڈر کیا ہو کرو، وہ نیچے چلا گیا، یہاں سے پھر لقمہ ڈالا. یہی تو ہوتا ہے نا، یہی تو ہوتا ہے، یہی اللہ کی. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری کوئی چیز اسے چھپی بھی نہیں ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تم اپنی سی سی کیمرے کو دیکھو، تمہاری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو میری ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. جب انسان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ اللہ کا سی سی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں چھپ نہیں سکتا، تو لہٰذا
کہیں بھی انسان غلطی نہیں کرے گا، دکان پر، آفس میں، کرسی پر، کلاس روم میں، لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، کسٹمروں کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ، کوئی انسان غلطی نہیں کرے گا جب وہ جانتا ہے میرا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، جب وہ جانتا ہے میرا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فوٹیج دکھائی جائے گی، مجھے فوٹیج دکھائی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اور عرفہ کے میدان میں آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میرا اندر کے حال بھی آپ جانتے ہیں، میرا باہر کے حال بھی آپ جانتے ہیں، میری ضرورت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، میری ضرورت مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے مسکین بن کر کے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اور جو بہت ہی پریشان حال انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جیسے وہ گڑ گڑاتا ہے اس طرح سے میں آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں۔ اب دیکھیں کیسے تصور اللہ کا دیا کہ اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے سارے حالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس پوری چھوٹی سی گفتگو کا میسج کیا ہے؟ جواب، ہم کوشش یہ کریں کہ ہر وقت یہ سمجھیں کہ ہم اللہ میں دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ مجھ کو مشکلات آئیں گے تو میں کیوں گھبراؤں گا؟ میرا اللہ میرے ساتھ۔ مجھے گناہ کرنے کا مرحلہ آ گیا تو میں کیسے گناہ کروں گا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ بھی اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔ تم دو اگر بیٹھ کر کہیں بات کرو تیسرا بھی ساتھ، تم تین بیٹھ کر اگر کوئی بات کرو چوتھا بھی ساتھ، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین آدمی بیٹھ کر کہیں بات کرو چوتھا وہ ساتھ ہے۔ اور جب تمہارے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے گا وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کے بعد تم غلطی نہیں کرو گے یہ سوچ کر کہ اگر میں غلطی کروں تو ریکارڈنگ تو ہو اور میں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ بس اس گفتگو میں میسج کیا ہے وہ آپ کو مل گیا ہوگا۔ نمبر 2، ہمارا یہ جسم ہمارا بنایا ہوا ہے، نہ ہمارے پاس وہ سورسز ہیں جس کی کوئی چیز بنا سکے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر ناخن بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکیں گے کیونکہ مٹیریل کہاں سے لائیں گے؟ بچہ دنیا میں آیا دانت نہیں، 5-6 مہینے کے بعد دانت آنے لگتے ہیں، اگر دانت نہیں آئیں گے تو ساری دنیا کے دانتوں کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، دانت نہیں لگا سکیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پرانا دانت نکل گیا تو دوسرا دانت لگایا، اور دوسرا دانت جو ہے وہ مٹیریل بھی اللہ کا بنایا ہوا تھا تو وہ مٹیریل بنا دانت کا، اپنا وہ بھی نہیں ہے، لیکن بنایا بھارت میڈیکل نے ترقی کی، یہاں اس اسٹیج پر پہنچ گئے کہ دانت کا ڈاکٹر جو ہے وہ آرٹیفیشل دانت لگاتا ہے اور فٹ کر دیتا ہے اور اچھا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہے بہرحال وہ آرٹیفیشل، اور جب پہلے سے جب دانت کی جگہ تھی تب اس نے دانت لگایا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم از خود کوئی چیز تیار کریں دنیا کی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سارے انسان، ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں ایتھیسٹ ہوں، میں نے کہا اچھا اب کیا بات کرنی ہے؟ نہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فون پر ایتھیسٹ سے کیا بات ہو سکتی، یہ تو آمنے سامنے کا لمبا ڈسکشن ہے، باقی مان لیجیے ڈیبیٹ کرنا ہے، تو اس لیے فون پر تو بات ہے۔ میں نے کہا یار آپ کی باتوں میں بعد میں سنوں گا، آپ کو کیا کہنا ہے فی الحال میری 2-3 باتیں سن لیں آپ، اس کے بعد میں نے کہا پہلی بات، آپ خدا کو نہیں مانتے ہیں لیکن رہ رہے ہیں خدا کی زمین پر، آپ خدا کو نہیں مانتے اور پیدا کھا رہے ہیں خدا کی بنائی ہوئی چیزیں، آپ اللہ کو نہیں مانتے اور آپ کی باڈی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہی نہیں جس نے زمین بنائی، میں اس کو مانتا ہی نہیں جس نے باڈی بنائی، میں اس کو مانتا ہی نہیں جس نے یہ چیزیں بنائی جو میں کھا کر زندگی گزار رہا ہوں، میں اسے مانتا ہی نہیں، تو ٹھیک ہے میں اس بات نہیں کروں گا جب تم آپ اسے مانتے ہی نہیں۔ اگلی بات میں کہنا چاہوں گا تم دنیا کے سارے ایتھیسٹ، اچھا ہاں میں نے اگلی بات میں اسے کہی، میں نے کہا سب کچھ اسی زمین سے نکلتا ہے، سب کچھ اسی زمین سے نکلتا ہے، غذائیں، پھل، سب کچھ اسی زمین سے نکلتا ہے، کاٹن اسی سے نکلتا ہے، گنا اسی سے نکلتا ہے، شوگر اسی سے نکلتا ہے، اناج سارے اسی سے نکل رہے ہیں، پھل سارے اسی سے نکل رہے ہیں، اور پھلوں کی قسمیں کتنی وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور گھاس بھی اسی زمین سے نکلتی ہے، جو گھاس جانور کھاتے ہیں، پھر جانوروں سے ہم گوشت لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، ساری چیزیں، تو گویا زمین تمام چیزوں کا خزانہ ہے اور اس میں سے سب کچھ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ زمین کو ہم کہتے ہیں مٹی، بے مول چیز، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لیکن نکلتا اسی سے ہے سب کچھ، پتھر بھی اسی سے، لوہا بھی اسی سے، لکڑی بھی اسی سے، درخت بھی اسی سے، جنگل بھی اسی سے، گھاس بھی اسی سے، اناج بھی اسی سے، پھل بھی اسی سے، کاٹن بھی اسی سے، سب کچھ اسی سے نکلتا ہے، حتیٰ کہ نبات بھی۔
یہاں تو نہیں معلوم ہوگا لیکن کچھ ملکوں میں نمک کے پہاڑ ہیں اور زمین سے نکلتے ہیں، تو سب کچھ یہ زمین سے نکلتا ہے۔ آپ تمام عتیش جمع ہو کر کے مٹی کا ایک ذرہ بنا کے دکھاؤ، بہت زیادہ پہاڑ نہیں، مٹی کا ایک ذرہ، اور جب بنانا چاہو گے تو مٹیریل کا حاصل۔ ہم پانی پی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آج کے زمانے کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ پانی جو ہے، پانی کا فارمولا کیا ہے، تو ہائیڈروجن چاہیے، آکسیجن چاہیے، یہ دونوں مل جائیں گے تو پانی بن جائے گا، بہت اچھا، لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن کہاں سے آئے گا؟ وہ ہم نے پانی کا فارمولا تو معلوم کر دیا، لیکن پانی کا جو سورس ہے، وہ سورس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو گویا کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی، ہماری باڈی اللہ نے بنائی، یہ جو ہماری باڈی بنائی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تم کو استعمال کرو، میں نے استعمال کے لیے دی ہے، لیکن ساتھ میں نے اس کے لیے لمٹ بھی طے کر دی ہے۔ آنکھیں استعمال کرو مگر یہ چیزیں مت دو، کان استعمال کرو مگر یہ چیزیں مت سننا۔ جوانی تمہاری ہے، تمہاری جوانی میں ایک پیاس میں نے رکھی ہے، اس پیاس کو بجھاؤ تم ضرور، نکاح کرو، چاہے 1 کرو، چاہے 2 کرو، چاہے 3 کرو، چاہے 4 کرو، مگر اس سے باہر نہیں۔ تمہاری باڈی میں ساری چیزیں، چلنے کے لیے میں نے پاؤں دیے، نہ دیے ہوتے تم چل نہیں پاتے، کام کے لیے میں نے ہاتھ دیے، نہ دیے ہوتے تم کام نہیں کر پاتے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، نہ دی ہوتے تم اندھے ہوتے، بولنے کے لیے میں نے زبان دی، زبان نہ دینا تو بھوکے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں، اور ہر چیز کی یوزنگ کے لیے میں نے اصول بنا دیے ہیں۔ اس اصول کی خلاف ورزی کرو گے، مجھے طاقت ہے کہ میں وہ چیز چھین سکتا ہوں اور چھین بھی لیتا ہوں۔ کبھی تم دیکھو گے کوئی نابینا ہو گیا، کبھی کوئی دیکھو گے بڑھاپے میں دانت نکل گئے، میادے بیٹھ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ میں تم کو نشان دکھانے کے لیے تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں، تم اپنی باڈی کا غلط استعمال کرو۔ تو اس بات کا میسج کیا ہے؟ ہم اپنے جسم کا غلط استعمال نہیں کریں، نہ اپنی آنکھوں کا، نہ اپنی کانوں کا، نہ اپنی زبان کا، نہ اپنی جوانی کا، نہ اپنے پیسے کا، کسی چیز کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب جس نے دی ہے وہ کہتا ہے اس لمٹ کے ساتھ استعمال کرو۔ تم سوچو اگر میں نے آنکھیں نہ دی ہوتی تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ اندھوں کو جا کر کے دیکھو، اور میں نے جب آنکھیں دی ہیں تو اب کم سے کم آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا، اور یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو صاحب نے کہا دیکھو اگر تم غلط استعمال کرو گے تو یہ اور ریکارڈ کرو، اور یہ پھر قیامت تو 2 کیمرے لگ گئے، ایک اللہ کا کیمرہ اور ایک جسم کا کیمرہ، تو جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے۔ مان کر چلے ایک ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے، اتفاق کے بعد پیشنٹ ینگ فیمیل، الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے تو یہاں سے دبا ہے، اور اسی بیچ میں اس کو برے خیالات ہیں، اور برے خیالات کے ساتھ ٹچنگ کی گئی، وہ تو پیشنٹ ہے، اسے نہیں معلوم، اس کو تو فکر ہے میری اندر سے ٹھیک نکلنا چاہیے، اور خدا نخواستہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے ٹچ بھی کر رہا ہے، اور ٹچ کرتے کرتے اس کے برے خیالات بھی آ گئے، یہ جو برے خیالات آئے اس کو تو نہیں معلوم ہے، تو جواب یہ ہے کہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت دن آپ سے کہا جائے گا الٹرا ساؤنڈ کے بہانے آپ کچھ اور کر رہے ہیں، تمہارا انٹینشن کچھ اور ہے، اس کا حساب دے کیوں ایسا ہوا؟ ہم چپ نہیں سکتے، ہم چپ نہیں سکتے۔ اچھا کہتے ہیں بڑا ظلم تو نہیں ہے؟ جواب ظلم بالکل نہیں۔ کیوں؟ کسی بھی چیز کا غلط استعمال جو ہے وہ اس چیز کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی بھی چیز کا غلط استعمال اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم کا غلط یوز کریں گے تو کانوں کا نقصان ہوگا، آنکھوں کا غلط یوز۔ بس یہاں پر آ کر میں ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا، جناب اللہ اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے حرام کیا۔ اگر وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتے تو اللہ حرام کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ کہ یا اللہ میرے بندو یہ تو تمہارے لیے میں نے بنائی، تو میں کیوں کروں گا؟ چیزیں بنائی میں نے تمہارے لیے، اور پھر کہوں گا تمہارے لیے بنائی مگر کھانا مت، لیکن بنائی میں نے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کھانا مت، تو کوئی وجہ ہوگی، ایسا ہی نہیں ہوگا، کچھ نہ کوئی وجہ ہوگی۔ شادی شدہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات چاہے دن میں چاہے رات میں چاہے جب جس طرح اجازت ہے ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ خبردار مینسز میں نزدیک بن جاتا، خبردار دور رہے۔ قرآن میں بھی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار اس کو جس نے مینسز کی حالت میں اپنے پرائیویٹ تعلقات کے کیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے انکار کر دیا میرے دین کا جو میں لے کر آیا۔ اور قرآن نے کہا یسألونک یا رسول، آپ سے پوچھ رہے ہیں نا مینسز کے بارے میں، کول آپ کہیے وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، گندی چیز ہے، فاعتزلوا دور رہو، ولا تقربوہ، نزدیک مت جاؤ مجھے۔ یا اللہ کیوں آ رہا ہے؟ ماں کا شرح ایک نئی شادی ہوئی،
10 دن میں کا کورس ہوتا ہے, 10 دن انتظار نہیں کر پائیں گے, کیوں آپ نے بیل لگائی؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں, تمہیں مانتا ہوں. یا اللہ ہم نے مان لیا, آپ ہمارے رب ہیں, لیکن کچھ تو پتا چلے ایسا کیوں ہے. تو جواب ہے آگے تم کو خود پتا چلے گا. آ گیا یہ زمانہ. کیا زمانہ؟ میڈیکل کا زمانہ آ گیا. آج پتا چلا کہ میڈیسن کی حالت میں انٹرکور کرنے کی بیماریاں کیا ہیں, اور مرد کو کون سی بیماریاں لگتی ہیں اور عورت کو کون سی بیماریاں ہوتی ہیں. اب کہتے ہیں یہ تو بہت خطرناک ہے, واقعی بچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا دیکھو کتا بھی میں نے بنایا, بھیڑوں بھی میں نے بنایا, خنزیر بھی میں نے بنایا. خنزیر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, کتا ہاتھ لگائے گا تو ہاتھوں میں, لیکن گوشت مت کھانا. اور بھیڑوں کا گوشت بھی کھاؤ, دودھ بھی پیو, ہڈیاں بھی چباؤ, سب جائز. پیشاب سے دور رہنا, خون سے دور رہنا, باقی جائز ہے. کہ یا اللہ یہ کتا بھی آپ نے بنایا, بھیڑوں بھی آپ نے بنایا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو جواب ہے میرے بیٹے, میرے بندے, مجھے معلوم ہے اس کا گوشت تمہارے لیے کیسے فائدے مند ہے اور اس کے گوشت سے تم کو کیا نقصان ہوگا. باڈی کے اندر سے ایک لکوڈ نکلا دودھ, اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا اور کیوں میں نے اس کو حلال رکھا. اور دوسرا لکوڈ نکلتا ہے خون, میں نے اس کو حرام کر دیا. وہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا تم کو. آج کے زمانے میں جو تحقیقات ہوئی, تمام لوگوں نے کہا کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے, انسان کا معدہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا. ہم جو کچھ کھاتے اور پیتے ہیں تاکہ طاقت آئے, خون سے کوئی طاقت آنے والی نہیں ہے, وہ باڈی کی کسی حصے کو لگے گا ہی. آپ دودھ پیئیں گے 10 فائدے ہیں, کیلشیم آئے گا, پروٹین آئے گا, وٹامنس آئے گا, اور کیا کیا آئے گا, اور مزہ آئے گا. لیکن خون سے کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہارا معدہ ہی بیٹھ جائے گا. آگے چل کر تم کو پتا چلے گا, کیونکہ تمہارا معدہ میں نے خونخوار جانوروں کا معدہ نہیں بنایا, تمہارا معدہ میں نے بنایا انسانوں کا معدہ. ایسے جیسے گائے کا معدہ میں نے خونخوار جانوروں کا معدہ ہے, وہ صرف گھاس کھائے گی, اور گھاس کھائے گی تو ساتھ میں جگالی بھی کرے گی. جگالی جانوروں کا بڑا سسٹم ہے, وہ بہت سارا گھاس اندر لے لے گی, اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے تو اس کو واپس نکالے گی, اور پھر چبا چبا کر کے ہم دوسرے کھاتے میں ڈال دے گی. پھر جہاں سے گھاس نکال کر کچھ چبا چبا کر یہاں سے ڈالے گی, اور جب سارا گھاس یہاں سے نکل آئے گا, اس کا دودھ بننا شروع ہو گیا, یہاں سے پھر دوبارہ اسٹاپ کرنا شروع ہو. گائے کے سامنے اسی کا دودھ رکھیں گے وہ نہیں دے گی, شیر کے سامنے گھاس رکھیں گے وہ کہے گا تم نے کچھ جان کا گائے سمجھا ہے, میں شیر ہوں, میں کچا گوشت کھاتا ہوں, خون چوس لیتا ہوں. ہم نے کہا ہم نے شہر کا مقابلہ کریں گے, ہم بھی کچا. جواب ہے اگر تم نہیں کر سکتے, تمہارا معدہ اللہ نے کچھ اور بنا. اب پتا چلا اللہ نے خنزیر کو کیوں حرام کیا, سوائن فلو. اللہ نے خون کو کیوں حرام کیا, بیماریاں. تو اللہ جب کسی چیز کو حرام کرتے وہ خواہ نہیں کرتے. اگر اللہ نے کہا زناکاری سے دور رہو تو کوئی وجہ ہو, ہم کہیں گے یا اللہ آپ ہی نے سیکچوئل پاور پیدا کیا اور آپ ہی بین کر رہے ہیں. جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹا میں بین نہیں کر رہا ہوں, میرے بندے میں بین نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں تو سسٹم کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو, چاہے 4 نکاح کرو, مگر یہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہ اس کے نتیجے میں تمہاری سوسائٹی برباد ہوگی. کیا برباد ہوگی؟ بچے پیدا ہوگا, ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا. ان عورتوں کی شادیاں بعد میں ہوگی, کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. تمہارے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوں گے, ان کے کسی اور کے ساتھ ہوں گے. بچے پیدا ہوں گے, ان کا کوئی باپ ہی نہیں ہوگا. پھر تمہاری سوسائٹی میں کچھ عرصے کے بعد ایسے انسانوں کی بھیڑ ہوگی جن کا کوئی خاندان ہی نہیں ہوگا, اور تمہارا خاندان نظام بکھر جائے گا, اور تم نہ کوئی باپ رہے گا نہ کوئی بیٹا رہے گا. اس کے بعد تم تڑپو گے پریشان, اور یہی ہوگا. اس کے بعد دیکھو میں نے تو تمہیں جو سیکچوئل پاور رکھا ہے اس کی وجہ سمجھو کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو تمہیں خاندان بننا چاہیے تاکہ بڑھاپے میں تم ایک دوسرے کے کام آ سکو. جب تم ایک سسٹم کے ساتھ کسی گھر میں پیدا ہو جاؤ گے تو وہ ماں باپ ساری طاقت تم پر لگائیں گے, شفقتوں کے ساتھ تمہیں پڑھائیں گے, لکھائیں گے, والی کریں گے, اور ساری محنت تم پر لگے گی. اب جب تم تیار ہوگے وہ بڑھاپے میں آئے گا, تو جو ہی وہ بڑھاپے میں آئے گا اب تم ان کی خدمت کرو گے. یہ سارا سسٹم میں نے نکاح کے ذریعے پورا کیا. مرد اور عورت آپس میں تعلقات جوڑے, کوئی نکاح نہیں ہے. اس نے اپنی ضرورت پوری کی, وہ اپنے گھر, وہ اپنے گھر. اس کے بعد یا تو یہ ٹرمنٹ ہوگی ہی نہیں, تو اس کا سسٹم بیٹھ جائے گا. آگے چل کر کے یہ کسی کی بیوی بننے کے قابل نہیں. کیوں بنائیں گے اس کو بیوی جب کسی اور بستر میں تھی؟ تو اس کی اگلی زندگی برباد ہو گئی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. چنانچہ دنیا کی جتنی مشہور لیڈیاں ہیں جو ڈانسر ہوتی ہیں, جو ڈیزائنر ہوتی ہیں, یا فلم اسٹار ہوتی ہیں, آخر زندگی تباہ حال, کوئی نہیں پوچھتا بعد میں. جو ہی جناب گلیمر ختم ہو گیا, جو ہی ڈاؤن ہو گئی, بعد میں تڑپ کر کہتی ہے ہمارے وہ چاہنے والے جو ہمارے پیچھے دوڑتے تھے اب کہاں ہیں, وہ ختم ہو گیا, وہ کیا ہوتا. اور اخیر میں خودکشیاں کرتی ہیں. خصوصاً یورپ میں جا کے دیکھیں کہ آج تک ہزاروں لوگوں کی پیاری تھی اور
ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا میڈیا دوڑتا تھا، ٹھیک ہے، جو ہی 40 سال کے بعد جھریاں پڑ گئی پھر کوئی نہیں پوچھتا. کہتے وہ کہاں گئے وہ جو ہمارے پیچھے دوڑتے تھے اور ہم کو پیار کرتے تھے. پیار وانے وہ تب سب جنسی آتی. اللہ نے فرمایا تم کو جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکاح کرو. نکاح کرنے کے بعد جب تو بچہ آئے گا تو یہ بچہ اس کو کہے گا باپ ہے، اس کو کہے گا ماں، اس کا بھائی کہے گا چچا، اس کے بھائی کو کہے گا ماموں. ٹھیک ہے، یہ سارے مل کے بچے کو کھڑا کریں گے. جب یہ بچہ کھڑا ہو جائے گا، سب کی محنتیں لگی ہیں، آگے چل کر کہے گا یہ میرا چچا جان ہے، یہ میرا ماموں جان ہے، یہ میرا چچیرا بھائی ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میرا نانا جان ہے، یہ میری امی جان ہے، خالہ جان ہے. یہ سارے اس کے لیے کھڑے ہیں تو خاندان وجود میں آ گیا. تو میں کہاں کہہ رہا ہوں اپنی سب سے اور ضرور پوری مت کرو، میں کہتا ہوں ضرور پوری کرو مگر اس خاندانی سسٹم کے ساتھ، تو آگے چل کر تمہارے، ورنہ کیا ہوگا تمہارا حال ہوگا جانوروں جیسا، کچھ پتا نہیں بیٹا کون ہے، ماں کہاں ہے، کچھ پتا نہیں ہوگا. اس لیے ہزاروں کا خاندانی نظام بکھر گیا. اب وہاں کسی کو پتا نہیں کہ میرا باپ کون ہے، تو وہاں عورتوں کا نام دیتے ہیں. اسکول کالج میں جب جائیں گے تو بچے کے لکھیں گے پیرنٹ ہے تو ماں کا نام لکھیں گے، کیونکہ ماں تو بدل نہیں سکتی. اور مرد کون ہے، وہ میل کون تھا وہ بتا، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بس کیا نکلا، اپنے جسم کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا. آخری بات، دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا استعمال فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں ان کے استعمال کرنے میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، ان کا یوز کرے گا، ان کا استعمال کرے گا اس طرح سے فائدہ اٹھائے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے. یہ بجلی ہے، فائدہ بھی پہنچاتی ہے، فائدے سب کو معلوم. لائٹ، فین، اے سی، بلاور، بوائلر، مشینیں، سب کچھ اسی بجلی سے. بجلی سے جگمگ ہو رہا ہے چاروں طرف، لیکن خطرناک کتنی ہے، ہاتھ لگا کے دیکھے تو پتا چلے گا کہ اگلے لمحے کہیں اور پہنچ جائے گی. شارٹ ہو جائے گا تو بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدے مند چیز بھی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے. ہم کیا کریں گے، اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا کر اسے فائدہ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. آگ بہت مفید ترین چیز ہے. آگ نہیں ہوگی تو دنیا میں پکے گا ہی نہیں کچھ. ہم کیا کرتے ہیں، آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے خطرے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کشمیری لوگ کانگڑی جلاتے ہیں نا، تو کانگڑی چلانی ہے، گھر بھی لینی ہے، مگر کانگڑی سے جو نقصان ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو بچائیں گے. کرنا بھی وہی ہے بس. اب یہ مثال دے کر مجھے کیا بتانا ہے، جواب سنیے. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس میں ایٹ اے ٹائم جو مجھے فائدہ بھی ہے اور بہت برائیاں بھی ہے، بہت خرابیاں بھی ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے غلط یوز سے اپنے آپ کو بچائے. یہ آپ کا وقت برباد کرے گا، یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے گا، یہ آپ کے ایمان کو ضرر پہنچائے گا، یہ آپ کے کردار کو بگاڑ دے گا. جب آپ گندے سیکچوئل سین اس میں دیکھیں گے بار بار، تو اس کے بعد پھر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور بن جائے گا. یہ گناہوں سے لت پت ہو جائے گا. اور یہ کوئی تجربہ کرنے کی چیز نہیں کہ میں بتاؤں آپ تجربہ کر کے دیکھو، لیکن ہوتا یہ. لیکن کبھی آپ ہی جیسے جوان مجھ سے کہتے ہیں کہ جی میں جب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اسٹڈی کرتا ہوں، اس کے بعد تھک جاتا ہوں، پھر وضو کر کے، پھر تسبیحات پڑھ کر، قل ہو اللہ شریف پڑھ کر، باقی تسبیحات پڑھ کر سوتا ہوں. صبح اٹھتا ہوں ٹائم پر، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں آج میں کیسا فیل کر رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اگر کبھی میں نے ایسا کیا، میں عشاء کی نماز پڑھی، موبائل چلایا، سوشل میڈیا چلایا، یوٹیوب چلنے دیکھی، فیس بک چلایا، اس میں گندی چیزیں بھی دیکھی، آدھی رات اسی میں گزر گئی، کروٹیں بدلتا رہا، بیچ میں نیند چلی یا نیند ہی نہیں آئی رات بھر. کیونکہ وہ جب اٹریکٹیو ہوگا تو نیند کہاں آئے گی. کہتا صبح میں اٹھا، بدن تھکا ہوا، دماغ مایوس، اندر دیکھتا ہوں جیسے اندر کوئی ڈھوس ہے، مگر ساتھ میں یہ کہ وہ جو گندے سین میں نے دیکھے وہ بار بار دماغ میں گھومتے رہے. یہ اس کا دن شروع ہوگا، ایسا ہی ہوگا. وہ گندے سین بار بار میں دماغ میں گھومیں گے. اور اگر میوزک سنا ہوگا، نہیں، اگر آپ نے گانا سنا ہوگا تو گانا زبان پر گھومے گا اور اسی ساؤنڈ کے ساتھ گھومے گا. اور اس کے بعد پھر وہی ایکشن بار بار ذہن میں آئیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کے اندر کی روح کی حالت جو ہے وہ گندی حالت ہو چکی ہوگی. آپ کہیں گے کہ ہم کو تو لگتا ہی نہیں کچھ بھی. تو جواب آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جب اتنی گندی ہو جاتی ہے، داغدار ہو جاتی ہے، تو ایک اور داغ اس پر لگ جائے تو وہ نظر ہی نہیں آتا. اور جب روح بالکل صاف ہوتی ہے تو ذرا سا داغ لگ جائے فوراً نظر آ جائے. بس موبائل کے غلط یوز سے بچائیے، یہ ہے میسج. میں اپنے آپ کو بھی نہیں کہہ سکتا، آپ کو بھی نہیں کہہ سکتا اس کے استعمال کو بند کر دیں، نہیں.
اب تو زندگی کا حصہ بن گیا ہے. بلکہ اگر کبھی چارج نہیں ہوتا ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے. موبائل کہیں تکیے کے نیچے پتہ چل گیا تو جناب گھر میں لڑائی ہوگی. شوہر بیوی کو کہتا ہے میرا موبائل کہاں ہے, بیوی کہتے ہیں مجھے کہاں. لڑائی ہوگی, صبح پتہ چلا تکیہ ادھر کو نکلا پیچھے سے نکل گیا. تو اس کے بغیر اب زندگی انکمپلیٹ ہے, وہ زندگی کا پارٹ بن چکا ہے. اب ہمارے سامنے آپشن دو ہے, یا تو گندے استعمال کے ساتھ ہم اس کو کریں اور یا پھر گندے استعمال سے اپنے آپ کو بچا کر. عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا. موبائل کے استعمال کی 3 شکلیں, 3 فائدوں کی جگہ استعمال کریں گے, فائدوں کی جگہ, چاہے وہ آپ کے پڑھنے کا فائدہ ہو چاہے کسی اور چیز کا, ٹھیک ہے. نمبر 2 بے فائدہ کا, حرام بھی نہیں ہے وہ مگر بے فائدہ. اکثر لوگوں کا بے فائدہ ہی ہوتا ہے. لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, دیکھو جی ویڈیو, وہ جنگل میں آدمی چڑھ رہا ہے, ادھر سے جنگل جانور دوڑ رہے ہیں, سانپ سے پانی میں جا رہا ہے, مچھلیاں ٹکرا رہی ہیں, اوپر سے ایگل آ گیا, اس نے پانی میں جا کر کے مچھلی نکال کر کے اڑ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. ادھر سے ایگل آ گیا, اس نے صاحب وہ ہرن کو اٹھا کر کے دوڑنے لگا, اڑنے لگا. یہ سب عجیب عجیب مناظر دیکھتے رہیں گے. یہ حرام تو نہیں ہے لیکن صاف بے فائدہ ہے. اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں عجیب لگتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں عجیب لگتا ہے. اور جو ہم روز دیکھتے ہیں تو بہت عجیب ہے, مگر چونکہ روز دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا. میں بہت اہم نکتہ سمجھا رہا ہوں. جو چیز ہم روز دیکھتے ہیں وہ بہت عجیب ہوتی ہے مگر ہمیں عجیب نہیں لگتا کیونکہ روز دیکھتے ہیں. انڈے کے اندر سے چوزے نکل رہے ہیں, کلر سب کا الگ, اور جب باہر نکلتے ہیں سارے چوزے وہی کرتے ہیں, یہ عجیب نہیں ہے. 21 دن کے اندر کیسے یہ سارا تیار ہو گیا؟ یہ مٹیریل کہاں سے باہر سے چلا گیا؟ اندر تو کچھ بھی نہیں, اندر تو پانی ہے, ایک سفید کا پانی ہے, ایک سفید پانی ہے, اور ایک اندر سے پاؤڈی وہ زردی ہے. سفیدی اور زردی 21 دن مرغی کے نیچے رہی, اور 21 دن بعد چوزا باہر آ گیا. اور وہ چوزا باہر آیا بالکل ٹریننگ کے ساتھ, وہ معلوم ہے مجھے کیسے دوڑنا ہے. وہ جو ہی باہر آ گیا, اس کو دیکھا یہ گائے ہے, کہا کوئی پرواہ نہیں. اس کو دیکھا یہ بھینس ہے, کہا کوئی ڈر کی بات نہیں. ادھر سے گھوڑا ہے, کوئی ڈر کی بات نہیں. ادھر سے بلی آ گئی تو فوراً چھوٹ گیا. اس کو کس نے بتایا یہ بلی آپ کے لیے خطرہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس کو کس نے بتایا بلی آپ کے لیے خطرہ ہے, اس سے بچو. اتنی بڑی بھینس سے وہ ڈرا نہیں, چھوٹی بلی سے کیسے ڈر گیا؟ اچھا مرغی نے بتایا ہوگا بیٹا آ گیا دنیا میں, یہاں ایک خطرناک بلا بھی ہے, وہ ہے بلی صاحبہ خالہ جی, اس سے بچ کر کے رہنا. اور ادھر سے وہ جو ہے ماموں جاؤں, وہ کوئی خطرہ نہیں ہے, اسے ڈرانا ہے. وہ تو کیسے اس کو پتا چل رہا ہے یہ سب؟ یہ ہم روز دیکھتے ہیں. ہر انڈے سے آ کر باہر آنے والا چوزا جو ہے اس کا کلر الگ ہے. یہ اندر بیٹھ کر کلر سکیم کون چلا رہا ہے؟ یہ اندر کون ڈیزائنر بیٹھا ہوا جو ڈیزائن کر رہا ہے اس کو باہر لا رہا ہے. دنیا کے کوئی مرغا دوسرے مرغی کے ساتھ کلر میں میچ نہیں کرے گا. صحیح ہے؟ ہم دنیا میں باہر آ رہے ہیں, ہم سب کی شکلیں سیم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سب کا ڈی این اے الگ ہے. پڑھے لکھے آپ سمجھ جائیں گے. لیکن چلیے ڈی این اے تو پڑھے لکھے انسان کو بتائیں گے, لیکن ہماری شیپ, سب کی شیپ الگ الگ ہے, سب کی ناکیں الگ الگ ہیں, سب کے ہونٹ الگ الگ ہیں, سب کے چلنے کا انداز الگ الگ ہے. بلکہ آج تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کی آوازیں الگ الگ ہیں. اور وہ آپ کو تجربہ ہوتا ہوگا, آپ کو کسی دوست نے فون کیا, آپ کے موبائل میں اس کا نمبر فیڈ نہیں تھا, نیا نمبر آ گیا, آپ نے اٹھایا, ہلو ہلو, اچھا آپ فلانے صاحب ہیں, ہاں ہاں, کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا آپ کی آواز سے میں نے پہچانا. ایسا ہی ہے نا, تو سدا آواز میں بھی ڈفرینس ہے. کتنا بڑا ہے اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں نا تمہارا رب, تمہاری شکل میں نے الگ بنائی, تمہارے ساؤنڈ میں نے الگ بنائے. واختلاف السنتکم الوانکم ان فی ذلک آیات للعالمین. تو موبائل کے غلط یوز میں جو بے فائدہ چیزیں ہیں, ان بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور موبائل کا تیسرا استعمال ہے ناجائز, حرام, جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس میں ہے میوزک, ڈانس, سیکچول سین, چاہے انسانوں کے چاہے جانوروں کے. اور جوانی میں ان کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے, دل کرتا ہے اور دیکھتے رہتا ہے. ادھر سے کہتے نہیں یہ زہر ہے آپ کے لیے, ایسا مت کرو, مت کرو. اور میں ہمدردی, تمہاری ہمدردی میں یہ کہہ رہا ہوں, مت کرو گے. بس اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اسی اور آخری بات, بس آخری بات جناب, 2 بے شمار تو موجود ہیں, ان 2 بے شماروں کے ساتھ 2 بے شمار اور جوڑنے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کیونکہ اب یہ انکمپلیٹ بات ہے. 2 بے شمار آلریڈی پہلے سے موجود ہیں, ان 2 بے شماروں کے ساتھ 2 بے شمار ہمیں اور جوڑنے ہیں.
کون سے دو بے شمار موجود ہیں؟ جواب، اللہ کی نعمتیں بے شمار، بے شمار، بے شمار، کوئی حد نہیں۔ میڈیکل سے جڑے ہوئے لوگ سمجھ سکتے ہیں انسان کے خون میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہونا چاہیے، اور اسی بلڈ ٹیسٹ سے کتنی بیماریاں ٹریس ہوتی ہیں، وہ سارا اس بلڈ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عام انسان کو نہیں پتا کہ خون میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ پتا ہوتا تو شکر پڑھتے، یا اللہ ہمارا بلڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے، شکر۔ آپ کو تو پتا ہی نہیں، وہ تو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو جناب ڈینگو بخار ہو جائے گا، وہ آج آپ لوگوں سے پتا چلا، تو ہم کو کیا معلوم تھا کہ خون کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سیمن کے اندر سپرم برابر ہونے چاہیے تو بچہ بنے گا، ہم کو کیا پتا کتنے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا بچہ ہو گیا، اس کا تو ہمارا سیمن برابر ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے بتایا کہ لگے آپ سے نہیں ہوگا بچہ۔ اب وہ جو کاؤنٹ برابر ہے وہ ہمارے بس میں کہاں ہے؟ ہم کھانا کھا کے کہ ہم نے کھانا کھایا، اس کھانے میں کیلشیم الگ ہو گیا، پروٹین الگ ہو گیا، آئرن الگ ہو گیا، وٹامن الگ ہو گئے، جن چیزوں کو جو چاہیے ان کو، ہڈیوں کو کیا چاہیے ان کو مل گیا، آنکھوں کو کیا چاہیے ان کو مل گیا، نرو سسٹم کو کیا چاہیے ان کو مل گیا، کڈنی کو کیا چاہیے ان کو مل گیا، کون سے پھل سے کس۔ ہم دوائی کھاتے ہیں، دوائی ہمیں یہاں سے کہیں معدے میں پہنچی، باڈی میں کہیں درد ہے، یہ دوائی ٹھیک اسی جگہ جا کر کے اثر کیسے کرتی ہے؟ میرے سر میں درد ہے، ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی، میں نے کھائی پیٹ میں، سیدھے دماغ پر اثر کرے گی۔ میرے پاؤں میں چوٹ لگی تھی، دوائی دی، وہ اسی جا کر اللہ اکبر، یہ سارا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ان میں سے ہر چیز نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے۔ منہ میں پانی پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے، سمجھ میں تب آئے گا کہ جب یہ خشک ہو جائے گا۔ ہمارا نرو سسٹم کام کر رہا ہے، یہ نعمت ہے، اگر یہ فیل ہو گیا تو یہ ہو جائے گا ہاتھ ایسے، پھر وہ مڑتے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پیشاب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، نعمت ہے، جس دن ان کنٹرول ہوگا اس کو پتا چلے گا۔ کیسا پراسٹیٹ میں ورم نہیں ہے، آپ کا یورین سسٹم صحیح، اور جس دن پراسٹیٹ کو ورم چڑھ گیا اور آپ کا یورین جو ہے وہ بلاک ہونے لگا، تب پتا چلے گا تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، یا نہیں بولوں گا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز بے شمار، اللہ کی نعمتیں بے شمار، نمبر 1، اور ہماری غلطیاں بھی بے شمار، اس کا بھی کوئی نہیں۔ جب نعمتیں بے شمار ہیں تو شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے، اور جب غلطیاں ہماری بے شمار ہیں تو معافی بھی بے شمار ہونی چاہیے۔ دو بے شمار آلریڈی موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں اور ہماری غلطیاں۔ اس کے ساتھ ہم دو بے شمار اور جوڑیں گے، نعمت پر شکر پڑھنا اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنا۔ اور اللہ دونوں بہت پسند کرتے ہیں، میرا بندہ، میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں، میرا شکر گزار ہے، اس نے غلطیاں کی ہیں، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ بس اللہ کو ہم اور معافی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی کا روٹین بننا۔ اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو کہنے والے کے لیے پہلے اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بعد میں بہت فائدے مند بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔